الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعرات کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ جمعرات کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو جمعرات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، جمعرات کے دن کی اتنی فضیلت ہے کہ جو کوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کے دن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے پیارے اور نیک فرشتے اس کا درود پاک سونے اور چاندی کے کلموں سے لکھ کر اور سونے اور چاندی کے تختوں پر سجا کر مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس فرمان کے مطابق کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ منقول ہے ایک شخص نے شیطان کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے شیطان سے پوچھا، یہ تم اپنی انگلی اٹھائے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان نے کہا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا، یہ سامنے جو شہر ہے اسے میری یہ انگلی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دے گی اور لوگ لڑنا بھیڑنا خود ہی شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ایک بازار میں حلوائی چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے اسے ایک برتن بڑے میں گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے بولا، اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا۔ تھوڑی دیر گزری کہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھ گئیں۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی ایک بلی تھی، اس بلی نے چھپکلی کو دیکھ کر تو وہ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ 2 فوجی بازار سے گزر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم اس پر حملہ کر دیا۔ بلی نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی تو سیدھی شیرے کے برتن میں جا گری اور مر گئی۔ حلوائی نے اپنی بلی کو مرتے دیکھا تو کتے کو مار ڈالا۔ یہ منظر دیکھ کر فوجیوں نے حلوائی کو ہلاک کر دیا۔ حلوائی کے عزیزوں کو پتہ چلا تو انہوں نے فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوج کو اپنے 2 فوجیوں کی موت کا علم ہوا تو فوج نے غصے میں آ کر پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ اس حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ و فساد برپا کروانا، نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا اور آپس میں لڑوانا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ شیطان مردود کا یہ کام ہے کہ وہ کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کرتا ہے اور پھر خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے۔ یہی شیطان بھائی کو بھائی سے لڑواتا ہے، بہن کو بھائیوں سے دور کرتا ہے اور خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرواتا ہے۔ اور اسی کی پیدا کردہ لڑائی جھگڑے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، کل تک جن کی دوستی اور ان کے اتفاق و اتحاد کی مثالیں دی جاتی تھیں، کل تک جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا، کل تک جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہ کھاتے تھے، اور کل تک جو ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں کی ترغیبیں دلاتے تھے، یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں، دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، اسی طرح ہنستے بستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں، اداروں اور تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے اور دلوں میں نفرت کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑے کی تباہ کاریاں ہی ہوتی ہیں۔ شیطان کے اس خطرناک وار سے خبردار کرتے ہوئے پارہ 15 سورہ النبی اسرائیل بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے،
بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تو ہر وقت استغفار کا ورد کرتے رہا کیجئے۔ جب بھی آپ کو کسی برے کام کرنے کا دل کرے، لڑائی جھگڑے کرنے کا دل کرے، تو فوری طور پر تعوذ پڑھ لیا کریں، کیونکہ تعوذ سے ہی شیطان فوری طور پر دور بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے، اور فرمایا بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ لہٰذا اپنے بہن بھائیوں سے کبھی بھی جھگڑا نہ کیجیے، ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس عمل کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے آپ کی نسلیں آباد کر دے گا، کس طرح سے آپ مانگیں گے تو آپ کو فوری طور پر عطا ہو جائے گا۔ آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ یہ صرف 3 منٹ کی تسبیح پڑھ لیں تو اللہ پاک آپ کو نواز دے گا۔ اللہ پاک کے 2 نام، اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعرات کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 نام یا مجیبو یا واسعو، یا مجیبو یا واسعو، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ دن کے کسی بھی حصے میں اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف 300 بار پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ پاک اس عمل کی برکت سے جمعرات کے دن آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ چند بہن بھائیوں کا نام خصوصی دعا میں شامل کیے دیتی ہوں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ساتھ میں جنہوں نے درود پاک پڑھا ہے۔ تو ان میں ایک میری بہن ہے رضیہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، ایک رمیز مرزا ہیں، اور سہیل احمد ہیں، عابدہ شیخ ہیں، نورین علمہ ہیں، اور اس کے علاوہ مس ہیں ایک، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ عابدہ شیخ ہیں، فریدہ علی ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، انس رضا ہیں، اور شوکت شیخ ہیں، زکریہ عباسی ہیں، اور غزالہ کوثر ہیں، ندا فاطمہ ہیں، آسمہ خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، تاج الدین ہیں، احمد شریف ہیں۔ آپ نے ماشاء اللہ عز و جل 2000 بار درود پاک پڑھ کے پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان کو برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ اشفاق خان ہیں۔ تو روحانی وظائف چینل نے جتنے بھی آؤٹ آف کنٹری میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے لیے جو قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ہیں آسانی سے باہر جا کے، وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کے لیے قرآن پاک کا آغاز کیا ہے۔ قرآن پاک ناظرہ اور قاعدہ تجوید کے ساتھ مکمل پڑھایا جائے گا، مکمل نماز کورس وغیرہ بھی کروایا جائے گا۔ تو جو میری بہنیں، جو میرے بھائی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ، تو وہ ضرور اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں، واٹس ایپ کریں، یا آپ لوگ کال کر سکتے ہیں۔ 24 ہار یہ اویلیبل ہے، تو آپ لوگ ضرور کانٹیکٹ کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی شامل کروائیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔